میں شان فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم من الله وفرج الله همه ولا مغموم من الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم من الله وفرج الله همه ولا مغموم من الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. وقال علي عليه السلام إذن والله فدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مومنین کرام، شب جمعہ ہے. سب سے پہلے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے حاجی محمد موسیٰ، علامہ نجفی صاحب، علامہ ہاشم رضا صاحب، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف. درود بر محمد و آل محمد. ایک سلام شہزادہ قاسم کی بارگاہ میں ہمارے دوست ضمیر کاظمی صاحب کا ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل. سائے میں عباس جری کے قد جو نکھرا قاسم کا، سائے میں عباس جری کے قد جو نکھرا قاسم کا، شیر کے جیسا ہی لگتا ہے سب کو رتبہ قاسم کا. کیسے تمہیں میں اذن بغا دوں، بھائی حسن کے نور نظر، یاد حسن جب آتی ہے میں دیکھوں چہرہ قاسم کا. یاد حسن جب آتی ہے میں دیکھوں چہرہ قاسم کا. جانتے ہیں یہ
خوب ستمگر قاسم ہے یہ ابن حسن، جانتے ہیں یہ خوب ستمگر قاسم ہے یہ ابن حسن، وقت رخصت چاک کیا بھی شہن کرتا قاسم کا، وقت رخصت چاک کیا بھی شہن کرتا قاسم کا، خوف ستم کے چہرے پر ہے قاسم کی للکار سے ہی، خوف ستم کے چہرے پر ہے قاسم کی للکار سے ہی، دیکھو آ کے فروا رن میں جلوہ قاسم کا، دیکھو آ کے فروا رن میں جلوہ قاسم کا، بھائی کے خط کو شاہ نے پڑھا اور رو کے کہا یہ قاسم سے، بھائی کے خط کو شاہ نے پڑھا اور رو کے کہا یہ قاسم سے، جاؤ تمہیں ہے رن کی اجازت چوم کے ماتھا قاسم کا، جاؤ تمہیں ہے رن کی اجازت چوم کے ماتھا قاسم کا، زور قلم تھا یاد سبھی کو آج وہی کربل ہے ضمیر، زور قلم تھا یاد سبھی کو آج وہی کربل ہے ضمیر، دنگ ہے ساری شام کی فوجیں دیکھ کے حملہ قاسم کا، دنگ ہے ساری شام کی فوجیں دیکھ کے حملہ قاسم کا، شیر کے جیسا ہی لگتا ہے سب کو رتبہ قاسم کا، درود بر محمد وآلہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ غم کی دھوپ میں سایہ فگن حسین کا غم، غم کی دھوپ میں سایہ فگن حسین کا غم، حیات و موت میں اپنا
چلن حسین کا غم، غم کی دھوپ میں سایہ فگن حسین کا غم، ہر اس وطن کو ہم اپنا وطن سمجھتے ہیں، ہر اس وطن کو ہم اپنا وطن سمجھتے ہیں، ہے جس وطن میں بپا بے وطن حسین کا غم، جناب زغیرہ بہت سوگ وار رہتی ہیں، جناب زغیرہ بہت سوگ وار رہتے ہیں، رلاتا رہتا ہے ہر پل حسن حسین کا غم، بسی ہوئی ہے نگاہوں میں اب بھی تشنہ لبی، بسی ہوئی ہے نگاہوں میں اب بھی تشنہ لبی، لہو رلاتا ہے تشنہ دہن حسین کا غم، لہو لہو ہے بدن دین کا سرے مقتل، اٹھائے کیسے کوئی خستہ تن حسین کا غم، حیات و موت میں اپنا چلن حسین کا غم، صلوات بر محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین،
من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات بر محمد وعلی اور خمسہ مجالس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اور ان 5 مجلسوں کا موضوع ہے پیغام کربلا۔ اور پیغام کربلا کے لیے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پیغام کربلا کو جتنا عام کیا جائے گا اتنا ہی معاشرہ بھی سدھرے گا، سوسائٹی بھی سدھرے گی اور ماحول بھی سدھرے گا، اور جتنا پیغام کربلا کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں بعد کربلا سے بنی امیہ اور بنی عباس کو اتنا خطرہ پیدا ہوا کہ وہ پیغام کربلا کو دبانے کے لیے انہوں نے درہم و دینار، سونا چاندی، طاقت و قوت اور حکومت کو استعمال کیا تاکہ پیغام کربلا عام نہ ہونے پائے، اور روپیہ، پیسہ، دولت، ہیرے جواہرات، طاقت و قوت اور تلوار کے زور پر انہوں نے پیغام کربلا کو ذہن مسلم سے بہت دور کر دیا، اور ذہن مسلم کو اتنا معوف کر دیا کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہ کر سکے، صرف پیغام کربلا کو ان کے ذہنوں سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اس پیغام کربلا کو ذہنوں سے اتنا دور کر دیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ذہن مسلم اتنا معوف ہو گیا کہ بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھی گئی۔ عالم نے، حاکم نے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھی، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس نے پڑھائی تو پڑھائی، پڑھنے والوں نے خوب پڑھی۔ پیغام کربلا ذہنوں سے دور ہونے کی وجہ سے تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ عالم نے، حاکم نے، پیش نماز نے مسجد میں نماز صبح شراب کی جھونک میں رات بھر شراب پی، اور صبح کو مصلی پہ آ کر محراب میں آن کے کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت صبح کی نماز کے بجائے 4 رکعتیں پڑھائیں، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور لوگوں سے کہا کہو تو 2-4 رکعتیں اور پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا حضور آج اتنی کافی ہے۔ یہی نہیں بلکہ غضب تو یہ ہوا کہ رات بھر کنیز کے ساتھ شراب پی، خوب رنگ رلیاں ہوئیں۔ صبح کی نماز کا وقت جب آیا اور مؤذن نے اذان کہی تو حاکم نے اپنا امامہ کنیز کے سر پہ رکھ دیا اور کہا جاؤ آج تمہیں پڑھا دو، اور امامہ سر پہ رکھ کے کنیز مسجد میں آ گئی اور اس نے نماز پڑھائی۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور تھا، اور کیسے وہ حاکم اور وہ عالم کیسا تھا جس نے کنیز کو بھیج دیا اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی، اور نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھا دی۔ عالم کو جتنا چاہیے برا کہیے، مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ حاکم تو تھا ہی کتنا برا، چاہے عالم کتنا ہی برا تھا، مگر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو پڑھ رہے تھے پیچھے؟ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ پیغام کربلا سے لوگوں کو دور کر دیا گیا، اور پیغام کربلا دور ہو جانے کی وجہ سے ذہن مسلم کو معوف کر دیا گیا، اور وہ صحیح و غلط میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد جب پیغام کربلا کو پھر زور لگا کے عام کیا گیا اور پیغام کربلا سے لوگوں کو واقف کرایا گیا، تو آج کی تاریخ میں کسی بھی طاقتور سے طاقتور حاکم میں یا عالم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا دے۔ یہ کربلا ہی ایک اثر ہے کہ آج کربلا، ذکر کربلا اور پیغام کربلا جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملکوں ملکوں جو یہ پیغام کربلا ممبروں سے سنایا جا رہا ہے، تو آج کسی میں یہ طاقت نہیں ہے جو خلاف شریعت ممبر پہ آ کے کرے یا مسجد کی محراب میں جا کے کرے۔
پیغام کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں نے اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر حضور سرور کائنات کے نام کو بھی مٹانے کی کوشش کی اور ان کے پیغام کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آ کے جو قربانیاں دی، اس کا سبب یہی تھا کہ اس وقت کی ظالم حکومتیں نہ صرف حضور کا نام مٹانا چاہتی تھی، بلکہ پیغام خدا و پیغام محمد مصطفیٰ کو بھی مٹانا چاہتی تھی۔ پیغام اور نام مولا کائنات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ کی کنیز خاص اور پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے نام اور ان کے پیغام کو، سیرت فاطمہ زہرا جو قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کے آئی تھیں، ان کے عمل کو، ان کے پیغام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس لیے کربلا کے میدان میں حسین آئے اور امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے کر نہ صرف رسول کا نام، مولا کائنات کا نام، بلکہ پیغام خدا، پیغام نبی، پیغام مولا کائنات، پیغام جناب سیدہ، پیغام امام حسن کو بچایا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے قربانی نہ دی ہوتی تو نام پیغمبر بھی مٹ گیا ہوتا اور پیغام پیغمبر بھی مٹ گیا ہوتا۔ تو ان 5 مجلسوں کے اندر یہی پیغام خدا ہے کہ پیغام مجھے پہنچانا ہے کہ اگر حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیاں نہ دی ہوتی تو ایک تو گناہ عام ہو جاتا، واجب حرام میں کوئی فرق نہ رہ جاتا، دین پیغمبر اسلام کو بدل دیا جاتا، حرام محمدی حلال اور حلال محمدی حرام ہو کے رہ جاتا، نہ کوئی حضور کا نام جانتا، نہ کوئی مولا کائنات کا نام جانتا، نہ جناب سیدہ کا، اور نہ امام حسن کا نام سے کوئی واقف ہوتا، اور ذہن مسلم کو اتنا معروف کر دیا جاتا کہ وہ یہی سمجھتے کہ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے وہ امیر شام کا دیا ہوا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے قربانیاں دے کر نام پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کو بچایا۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے اس خمسہ کے لیے معین کیا ہے، اس میں اللہ اپنے حبیب کے نام کو اجاگر کر رہا ہے، ان کی بلندیاں بتا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محمد، میں نے آپ کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں عالمین کے واسطے نبی کو رحمت بنایا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، اور جب نبی کا ذکر آیا کہا رحمت للعالمین، میرا نبی عالمین کے واسطے رحمت ہے۔ تو ان کی رحمت کا تعلق کس کس زمانے سے ہے اور کہاں کہاں تک ہے؟ جو بھی اس بات پہ غور کرے اسے یہ غور کرنا چاہیے اللہ کی ربوبیت کا تعلق کہاں کہاں تک ہے۔ بس جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا تعلق ہے وہاں کے لیے میرا نبی رحمت ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو عزیزان محترم اس مختصر سی آیت میں عالمین کی عمومیت یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا میں کوئی فرد ایسی نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام رحمت نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی سب کے لیے رحمت ہے، تو مومن کے لیے بھی رحمت ہے، منافق کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مومن کے لیے رحمت ہونے سے اور مطلب ہے، منافق کے لیے رحمت ہونے سے اور مقصد ہے، اور کافر کے لیے رحمت ہونے سے اور منشا ہے۔ مومن کے لیے رحمت اس طرح سے کہ راہ حق دکھا کر گمراہی سے بچا لیا، منافق کے لیے رحمت اس طرح سے کہ بظاہر کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کرنے سے اسلام کی کفر کش تلوار سے جان بچ گئی، اور کافر کے لیے رحمت اس طرح سے کہ اس کا وجود پیغمبر اسلام کے صدقے میں زمین پر ہے، اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام نہ ہوتے تو یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، یہ ستاروں کے چراغ نہ ہوتے، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں نہ ہوتی، غرض کے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اگر حضور پیدا نہ ہوئے ہوتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی، اور جب کوئی بھی شے پیدا نہ ہوتی تو کافر کا وجود کہاں سے ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عام طور پہ
کہ جب نبی کریم ہمارے نبی رحمت عالمین کے واسطے رحمت بن کر آئے تھے، تو رحمت للعالمین کی موجودگی میں یہ منافق کیوں رہ گئے، کافر کیوں رہ گئے، اور یہ کچھ لوگ مومن کامل کیسے ہو گئے؟ جب وہ عالمین کے واسطے رحمت بن کر آئے تھے تو سب مومن ہو جاتے، کوئی مومن کامل ہوا، کوئی منافق رہ گیا، کوئی کافر رہ گیا، تو یہ سب کے سب مومن کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں اس مسئلے کو ایک تمثیل کے ذریعے حل کرنا چاہوں گا، آپ حضرات کی توجہ کا طالب۔ دیکھیے ہمارے نبی رحمت ہے، اور برسات میں جو بادل آتے ہیں، ان بادلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان بادلوں کو کہا جاتا ہے ابر رحمت، اور ان بادلوں سے جو بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اسے کیا کہتی ہیں؟ اسے کہتی ہیں آب رحمت۔ دیکھیے کتنا حسین سلسلہ ہے، ہمارے نبی رحمت ہے، بادل ابر رحمت ہے، بادلوں سے گرنے والا پانی آب رحمت ہے۔ اب دیکھیے کتنا حسین سلسلہ ہے، اس کی خصوصیات دیکھیے آپ۔ آب رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس طرح سے امیر کے عشرت قدے پر برستے ہیں، ویسے ہی غریب کے جھوپڑے کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ جس طرح سے کسی نواب اور شہنشاہ کے محل پر برستے ہیں یہ قطرے، ویسے ہی فقیر اور بھیک مانگنے والے جھوپڑے کے اوپر بھی ویسی ہی بارش ہوتی ہے جیسے نواب اور شہنشاہ کے محل پہ ہو رہی ہے۔ آب رحمت کے قطرے جس طرح سے قابل زراعت زمین کو سیراب کرتے ہیں، ویسے ہی آب رحمت کے قطرے بنجر زمین پر بھی برستے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ آب رحمت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب قابل زراعت زمین پر برستے ہیں تو پھول کھلتے ہیں، چمن میں بہاریں آتی ہیں، باغ لہلہانے لگتے ہیں، شاخیں لچکنے لگتی ہیں، غنچے چٹکنے لگتے ہیں، پھول مہکنے لگتے ہیں۔ یہ آب رحمت ہی کا تو اثر ہے۔ ادھر آب رحمت کے قطرے گرے، ادھر باغ لہلہانے لگے، اور یہی قطرہ آب رحمت ہے حضور، جو اگر بنجر زمین پر گر جائے تو گھاس کا ایک پتا تک روئیدہ نہیں ہوتا۔ یعنی آب رحمت کے قطروں سے کہیں باغ لہلہاتے ہیں، کہیں چمن میں بہاریں آتی ہیں، اور کہیں پر گھاس کا ایک پتا تک روئیدہ نہیں ہوتا۔ اور عزیزان محترم آپ یاد رکھیں، یہی قطرہ آب رحمت ہے کہ جو صدف کے منہ میں آ جائے تو حضور موتی بن جائے، اور اگر یہی قطرہ آب رحمت سانپ کے منہ میں پہنچ جائے تو زہر حلائل بن جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظرف بدل جانے سے خاصیت آب بدل جاتی ہے۔ اب نہ کہیے کہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے کے بعد کوئی کافر کیوں رہا، کوئی منافق کیوں رہا، کوئی مومن کامل کیوں ہو گیا۔ ارے جس کا ظرف جتنا تھا اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر اس بزم کائنات میں اس وقت آئے جب دنیا محو غفلت تھی، باطل پرستی کا دورہ تھا، دامن حق ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، تاریکی ضلالت نگاہوں سے تجاوز کر کے دلوں میں اتر چکی تھی، زمین کا ذرہ ذرہ کفر کا آئینہ معلوم ہو رہا تھا، دنیا کی ہر دل فریب صورت کی طرف جبین نیاز جھکی ہوئی تھی۔ کوئی آفتاب کی پرستش کر رہا تھا، کوئی مہتاب کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ترسے ہوئے بتوں کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی لہلہاتے ہوئے چمن میں خدائی جلوے دیکھ رہا تھا۔ غرض ایک خدا کو چھوڑنے والا انسان نہ جانے کتنے خداؤں کی الجھن میں پڑ گیا تھا، اور جب اندھیرا حد سے گزر گیا، دنیا میں تاریکی چھا گئی، تو پھر اللہ نے اپنے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر اس بزم کائنات میں بھیجا۔ عزیزان محترم، ادھر رسول رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی تھی، ادھر آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی تھی،
ملائکہ سب بسب اتر رہے تھے، کعبہ سجدہ شکر میں جھکا، بادشاہوں کے تخت الٹے، جادوگروں کے جادو بیکار ہوئے، آسمان سے شیطان محروم ہوا، تاکہ کسرا شک ہوا، قصر کسرا کے 14 کنگورے گرے، حجاز کی طرف سے نور پھیلا، طوبہ جھومنے لگا، کوثر موجیں مارنے لگا، اور آخر میں خدا کا نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آغوش آمنہ میں آیا، اور اس شان سے آیا کہ خوددار عرب کے سکوت کو توڑتا ہوا، قریش کے مشہور بہادروں کے دلوں کو ہلاتا ہوا، کفر کی تاریکی میں اسلام کے چراغ جلاتا ہوا۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آسمان سے ملائکہ اتر کے بتلا رہے تھے، ہم نے آدم کو سجدہ انہی کی وجہ سے کیا تھا۔ بادشاہوں کے تخت الٹ کے بتلا رہے تھے، زمین پر حکومت کرنے والا آ گیا۔ ستارے ٹوٹ کے بتا رہے تھے، ان کی حکومت زمین اور آسمان پر یکساں ہے۔ شیطان کا اضطراب بتلا رہا تھا کہ حق گو آ گیا، نور کا پھیلنا بتلا رہا تھا کہ اسلام کا پھیلانے والا آ گیا، تاکہ کسرا شک ہو کر بتلا رہا تھا کفر کا سینہ چاک کرنے والا آ گیا، اور قصر کسرا کے 14 کنگورے گر کے بتلا رہے تھے یہ نور تنہا نہیں آیا بلکہ 14 شعاعوں کا مجموعہ بن کر آیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، رحمت للعالمین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو طرح نہیں آئے بلکہ 14 شعاعوں کا مجموعہ بن کر آئے۔ اللہ نے 14 شمع روشن کی، اور 14 شمع روشن کرنے کے بعد مجموعہ جو اس کا نور بلند ہوا تو اس نور کا نام رکھا نور محمد۔ اللہ نے 14 شمع روشن کی، ہر شمع کا نام محمد رکھا۔ اسی لیے تو نبی رحمت نے فرمایا اولونا محمد واوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اللہ نے 14 شمع روشن کی، ہر شمع کا نام محمد رکھا، اور پھر ہر محمد کو اپنے اسما کا مظہر بنایا۔ یعنی وہ محمود تھا تو اس نے محمد کو خلق کیا، وہ اعلیٰ تھا تو علی کو پیدا کیا، وہ فاطر السماوات تھا تو فاطمہ کو پیدا کیا، وہ محسن تھا حسن کو پیدا کیا، وہ قدیم الاحسان تھا حسین کو پیدا کیا، وہ معبود تھا عابد کو پیدا کیا، وہ علوم کی گہرائیوں کو جاننے والا تھا باقر العلوم کو پیدا کیا، وہ سچا تھا جعفر صادق کو پیدا کیا، وہ غصے کو ضبط کرنے والا تھا موسیٰ کاظم کو پیدا کیا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا امام رضا کو پیدا کیا، وہ تقوی کو پسند کرتا تھا امام تقی کو پیدا کیا، وہ پاک و پاکیزہ تھا علی نقی کو پیدا کیا، وہ دشمن کے لشکر سے ڈرتا نہیں تھا حسن عسکری کو پیدا کیا، ارے وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا لہذا امام غائب کو پیدا کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال رحمت للعالمین بن کر جب اس بزم کائنات میں میرے نبی تشریف لائے پیغام الہی کو عام کرنے کے لیے، تو اللہ نے اپنے حبیب کا اپنے محبوب کا تعارف کرایا دنیا والوں کے سامنے۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت میں بھی اللہ اپنے نبی کا تعارف کرا رہا ہے۔ دیکھو یہ وہ نبی آیا ہے جو شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، یہ گواہی دینے والا ہے، یہ بشارت دینے والا ہے، یہ ڈرانے والا ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس کی جانب بلانے والا ہے، یہ سراج منیر روشن چراغ ہے۔ عزیز و شاہد کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت اس دنیا میں آنے کے بعد گواہی دیں کہ پانی کی بے قرار موجوں پر زمین کا یہ خاکی فرش ہمارے سامنے بچھایا گیا، بغیر ستون کے نیل گوں آسمان کا شامیانہ ہمارے سامنے لگایا گیا،
ستاروں کے چراغ ہمارے سامنے جلائے گئے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیاں ہمارے سامنے روشن ہوئیں، یہ ہوائیں ہمارے سامنے پیدا ہوئیں، یہ فضائیں ہمارے سامنے پیدا ہوئیں، یہ ستاروں کے چراغ ہمارے سامنے جلائے گئے، یہ کہکشاں ہمارے سامنے عطا کی گئی، پہاڑوں کو بلندیاں ہمارے سامنے دی گئی، غاروں کو گہرائیاں ہمارے سامنے ملی، دریا کو روانیاں ہمارے سامنے دی گئیں، جنت ہمارے سامنے بنی، کوثر ہمارے سامنے بنایا گیا، انبیاء ہمارے سامنے پیدا کیے گئے، غرض جو کچھ بھی بنا وہ ہمارے سامنے بنا۔ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اللہ نے پکار کے کہا اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی خصوصیت شاہد بنا کر بھیجا، وہ گواہی دے گا آنے کے بعد۔ دوسری صفت بیان کی، وہ مبشر ہے، وہ مومنین کو خوشخبری سنانے والا ہے، یعنی نبی کا فریضہ ہے نبوت کے لحاظ سے کہ وہ مومنین کو اس بات کی خوشخبری سنائے کہ اگر تم نے احکامات خدا پر عمل کیا، ایک ایک واجب پر عمل کیا اور ایک ایک حرام کام سے اپنے کو بچانے کی کوشش کی، تو وہاں جنت ہے، وہاں کوثر ہے، وہاں سلسبیل ہے، وہاں باغ ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں حوریں ہیں، وہاں غلمان ہیں، ہر وہ پاک و پاکیزہ چیز تم کو ملے گی جس کا تم تصور کرو گے۔ تو جنت کی اچھائیوں کی خوشخبری دینا یہ نبی کا فریضہ ہے نبوت کے لحاظ سے۔ خوشخبری دے میں اگر تم یہ عمل انجام دو گے تو وہاں تمہیں جنت، کوثر، حوریں سب کچھ مل جائے گا، مگر صرف خوشخبری دے کر ہی چلے جانا نبی کا فریضہ نہیں ہے۔ اور جو نبی کے وارث ہے یعنی علماء، ان کا بھی کام یہ نہیں ہے کہ مومنین کو خوشخبری دیتے رہے بھئی یہ عمل انجام دے لو تو جنت تمہارے بگ جی کی ہوگی، نہیں۔ جنت کی ٹھیکیداری کا اعلان کرنا مناسب نہیں ہے، یہ تو نبی کو بھی اختیار نہیں دیا گیا۔ نبی کا نبوت کے لحاظ سے فریضہ تھا بشارت دینا، جنت کی بشارت دی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیت ہے نذیر، یعنی ڈرانا، صرف بشارت نہ دینا، ڈراتے بھی رہو۔ اگر تم نے احکامات الہیہ پر عمل نہیں کیا، اگر ایک ایک واجب پر عمل نہیں کیا، ایک ایک گناہ سے اپنے کو بچانے کی کوشش نہیں کی، نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، جھوٹ بولا، غیبت کی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اہل وطن کا حق ادا نہیں کیا، غریبوں کو حق نہیں دیا، یتیموں کو ان کا حق نہیں دیا، بیواؤں کو ان کا حق نہیں دیا، تو یہ سب کچھ کر کے آؤ گے تو وہاں جہنم ہے۔ جہنم میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، فرشتے آگ کا گرد لیے ہوئے تیار بیٹھے ہیں، ایسی شدت کی آگ ہے جہنم میں کہ قرآن مجید نے پکار کے کہا کہ انسانوں کے ساتھ پتھر بھی جلائے جائیں گے۔ اب آگ میں پتھر کا کیا کام ہے؟ تو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آگ کے ساتھ پتھر کو شامل کر دیا جاتا ہے تو اس کی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہا انسانوں کے ساتھ پتھر جلائے جائیں گے، وہاں پیاس لگے گی، پانی مانگو گے تو مائن حمیم، سورہ واقعہ میں ہے، پڑھیے گا جا کے تفسیر، مائن حمیم ملے گا یعنی کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ جنت والوں کو پیاس لگے گی تو ٹھنڈا اور میٹھا آب کوثر دیا جائے گا، اور دوزخ والوں کو اگر پیاس لگے گی تو مائن حمیم ملے گا، کھولتا ہوا پانی، جس کی صفت حدیثوں میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ ہونٹوں سے ٹچ ہو جائے تو اوپر کا ہونٹ پھولے گا تو آنکھوں تک، اور نیچے کا ہونٹ پھولے گا تو سینے تک آ جائے گا۔ بھوک لگے گی تو پیپ اور خون ملا ہوا کھانا دیا جائے گا، کڑوا، جسے زقوم کہا قرآن مجید، کڑوا کھانا، نہیں کھاؤ گے تو پھر فرشتے بیٹھے بھی آگ کا گرد لیے ہوئے۔ تو دوزخ کے عذاب سے ڈرا دینا یہ نبی کا تیسرا منصبی فریضہ ہے۔
پہلا منصبی فریضہ گواہی دے کہ پوری کائنات میرے سامنے پیدا ہوئی. دوسرا منصبی فریضہ بشارت دینا جنت کی خوشخبری دے مومنین کو. اور تیسرا منصبی فریضہ کہ مومنین کو یہ بھی بتا دے کہ اگر تم نے احکامات الہیہ پر عمل نہیں کیا تو وہاں جہنم ہے اور جہنم کی مصیبتوں کا بیان. اور چوتھی صفت نبی کی بیان کی داعیان اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. نبی کا چوتھا منصبی فریضہ ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا. بلاؤ اللہ کی طرف، دعوت دو، آئیے اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کیجیے، اللہ کی طرف بلائیے. یہ نبی کا چوتھا منصبی فریضہ ہے. مگر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جہاں تک میری آواز جا رہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں. داعیان اللہ، بلاؤ ضرور ہماری طرف، مگر باذن، اللہ کے حکم سے بلاؤ. یہ کس نبی سے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے. یا اس نبی سے کہا جا رہا ہے جو مرسل اعظم ہے. یا اس نبی سے کہا جا رہا ہے جو سرتاج انبیاء ہے. کہ ہماری طرف دعوت ضرور دو، لوگوں کو ضرور بلاؤ، مگر باذن ہی، ہمارے حکم سے بلانا، اپنے حکم سے نہ بلانا. ہر کس و ناکس جس کو دل چاہے تم دعوت دے بیٹھو، ایسا نہیں ہے. جس کی طرف ہم اشارہ کریں اسے بلاؤ، جس کی طرف ہم اشارہ کریں اسے دعوت دو. تو مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا سوچو، ذرا غور کرو. جب نبی سرتاج انبیاء ہو کر اپنی مرضی سے جسے چاہیں دعوت نہیں دے سکتے، تو مسلمانوں کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ جسے چاہیں اپنا داعی مقرر کر لیں، جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ چوتھی صفت بیان کی کہ داعیان اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی جانب بلانا. اور پانچویں صفت ہے سراج منیر، شمع روشن، روشن چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ نبی رحمت بن کر جو آئے ہیں، یہ شمع روشن، روشن ہے، چراغ روشن ہے. عزیزان گرامی، جب چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ اگر تاریکی ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے تو لوگ شمع جلاتے ہیں. ادھر شمع روشن ہوئی، ادھر تاریکی دور ہوئی. ادھر شمع روشن ہوئی، اندھیرا ختم ہوا، نور پھیل گیا، روشنی ہو گئی. یہی مقصد ہے نا شمع جلانے کا. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ شمع جلائی جاتی ہے، اور جب شمع جلتی ہے تو نور پھیلتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے شمع نبوت کو وہاں روشن کیا جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، یعنی مکے کی سرزمین پر. یوں تو پوری دنیا میں اندھیرا تھا، مگر سب سے زیادہ اندھیرا سرزمین مکہ پر تھا. لہذا اللہ نے اپنے گھر کی عزت و عظمت کی خاطر، اور جہاں سب سے زیادہ تاریکی تھی وہاں نبوت کی شمع کو روشن کیا. اور عزیزو، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ شمع کا روشن کرنے والا کبھی بھی شمع کو ایسی جگہ روشن نہیں کرے گا جہاں باد مخالف کے جھونکے اسے گل کر دے. اگر ہوا کے جھونکوں سے گل ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، شمع روشن کی، وہ معلوم ہوا تیز ہے، شمع گل ہو جائے گی، تو شمع کا روشن کرنے والا اسے ایسی جگہ منتقل کرے گا کہ جہاں پہ ہوا کے جھونکے اسے گل نہ کر سکے. اللہ نے اپنے گھر کی عزت و عظمت کی خاطر شمع نبوت کو مکے میں روشن کیا تھا، مگر جب بعد مخالف کے تیز و تند جھونکے چلنے لگے اور شمع نبوت کے گل ہونے کا منصوبہ، گل کرنے کا منصوبہ لوگوں نے بنا لیا، اور یہ احتمال پیدا ہوا کہ شمع نبوت گل نہ ہو جائے، تو اللہ نے شمع کو مکے سے اٹھا کر منتقل کر دیا مدینے میں. جب تک شمع نبوت مدینے نہیں پہنچی تھی اس وقت تک مدینہ صرف مدینہ تھا، لیکن جیسے ہی شمع نبوت مکے سے منتقل ہو کر مدینہ پہنچی تو پھر مدینہ مدینہ نہ رہا، مدینہ منورہ ہو گیا. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایک شمع کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آتے نہیں آتے. ادھر آپ روشنی کا انتظام کیجئے، شمع جلائیے، چراغ جلائیے، بلب جلائیے،
پروانے آنے شروع ہو جائیں گے، اور پروانوں کا مقصد ہوتا ہے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں مگر شمع کی حفاظت کریں۔ تو صرف پروانے ہی نہیں آتے، آپ غور کیجیے گا گھر جانے کے بعد، جب شمع روشن ہوگی اور گھر کے اندر چراغ جلے گا، بلب روشن ہوگا، ٹیوب لائٹ جلے گی، تو جب پروانے آنا شروع ہوں گے تو پروانے نہیں آتے، چند حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، چھپکلیاں وغیرہ آتی ہیں نہیں آتی، مگر دونوں کے مقصد حیات میں اور آنے کے مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ پروانے آتے ہیں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، حشرات الارض آتے ہیں انہیں لقمہ اجل بنانے کے لیے۔ ارے شمع نبوت جب روشن ہوئی تو کبھی سلمان آئے، کبھی ابو ذر آئے، کبھی مقداد آئے، کبھی میثم آئے، کبھی جابر آئے، کبھی بلال آئے، مگر جب پروانے آنا شروع ہوئے تو چند حشرات الارض بھی آ گئے، مگر دونوں کے امتحان جلدی ہو گیا۔ جو پروانے تھے وہ جان دیتے رہے مگر شمع کے پاس سے ہٹنے پر تیار نہیں ہوئے، اور جو حشرات الارض کی طرح موجود ہوئے تھے وہ بعد مخالف کے دوسرے ہی جھوکے میں پہاڑ کی چوٹیوں پر نظر آنے لگے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، حضور سرور کائنات رحمت للعالمین بن کر اور سراج منیر بن کر اس بزم کائنات میں تشریف لائے، اور تاریخ نے یہ بتایا کہ 40 سال تک آپ نے خاموش زندگی گزاری۔ 40 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں دو واقعات بہت اہم ہیں، ایک آغاز اسلام میں اور ایک انجام اسلام۔ آغاز اسلام کا نام ہے دعوت ذوالعشیرہ، انجام اسلام کا نام ہے غدیر، اس لیے کہ نبی کی زندگی کا تقریباً آخری پیغام ہے، اعلان کر دیا یہ آخری حج کر کے واپس جا رہا ہوں، اب اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دونوں اہم پیغام دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ہوا، آج اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، جو میری اس کام میں مدد کرے گا وہ کل میرا وزیر اور میرا جانشین ہو جائے گا، اسے میرا خلیفہ بننا ہوگا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا کہ جو بھی مدد کرے گا ہدایت کے راہ میں وہ اس کو ہم اپنا وزیر بنائیں گے اور خلیفہ بنائیں گے۔ دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ 13 سال تک آپ نے مکے میں تبلیغ فرمائی، ہجرت فرما کر مدینے میں گئے، وہ 10 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آغاز اسلام ذوالعشیرہ سے، اور آخری سفر میں غدیر پیش آیا، اور غدیر میں کیا وہ آخری پیغام، وہ پہلا پیغام تھا، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے حکم دیا ہے، میں تمہیں گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر پہنچاؤں، دوزخ کے راستے سے نکال کے جنت تک پہنچاؤں۔ اور غدیر کا پیغام یہ ہے کہ جب رسول آخری حج کر کے غدیر کے مقام پر پہنچے تو جبریل امین بحکم رب جلیل نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی کو، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچاؤ جس کو ہم تمہیں پہلے دے چکے ہیں۔ واضح طور پر جبریل نے دھیان کر نہیں بتایا کہ کیا دے چکے ہیں پہلے پیغام، اس کے اوپر پردہ ہے، یہ نبی ہی جانتا ہے، یہ خدا جانتا ہے، جبریل بھی نہیں جانتے۔ جبریل سے کہا گیا جا کے کہو جو ہم کہہ چکے ہیں وہ اب لوگوں کو، مسلمانوں کو بتا دیا جائے، اشاروں میں بات ہو رہی ہے۔ اب پورا قرآن میں کہیں تو ملے گا، اس سے پہلے اشاروں میں اللہ نے کبھی کچھ گفتگو کی ہے تو ایک مقام ایسا ملا، شب معراج، جب نبی معراج سے واپس آ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آج معراج کے کتنے معنی، معراج میں نبی کو اس لیے بلایا تھا، معراج میں نبی کو اس لیے بلایا تھا، معراج میں نبی کو اس لیے بلایا تھا جنت کی سیر کرائے، معراج میں نبی کو آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے بلایا تھا، معراج میں نبی کو یہ پیغام دینے کے لیے پہنچایا تھا، بلایا تھا۔ بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معراج کا مقصد کیا تھا اور پیغام غدیر کیا ہے۔ جب نبی معراج سے واپس ہوئے تو قرآن میں موجود ہے
اللہ نے کہا جو ہمیں کہنا تھا اپنے حبیب سے کہہ دیا. اب کیا کہہ دیا؟ جبریل سے پوچھئے کہ کیا کہا اللہ نے. کہا مجھے کیا معلوم کیا کہا. ارے میں تو پہلے ہی رک گیا تھا، اگر آگے بڑھتا تو معلوم بڑھ چل جاتے. نبی اور اس کے حبیب میں گفتگو ہوئی، کیا پیغام دیا لیا نہیں معلوم، کیا گفتگو ہوئی جبریل کو بھی نہیں معلوم. بس جب حضور واپس ہوئے تو اللہ کی آواز آئی، جو کہنا تھا وہ ہم نے بتا دیا، وہ کہہ دیا اپنے حبیب سے. جو وحی کرنی تھی وہ وحی کر دی. کیا کہا، کیا وحی میں تھا، کچھ نہیں بتایا گیا. معراج میں کہا جو کہا تھا وہ بتا، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. غدیر میں جب ہم نبی پہنچے تو کہا جو کہا گیا تھا وہ سنا دو. معلوم یہ ہوا جو آج پیغام غدیر سنا رہے ہیں مقصد معراج یہی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. پیغام غدیر کی اہمیت سمجھیے، مقصد معراج ہے پیغام غدیر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ جو خدا نے بتایا ہے. مگر نبی اور آگے بڑھے تو آواز آئی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر یہ پیغام نہ پہنچاؤ گے تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. نماز کا پیغام پہنچایا لیکن یہ نہیں پہنچایا تو نہیں، وہ بھی نہیں پہنچایا. تم نے روزے کا پیغام پہنچایا لیکن پیغام غدیر نہ پہنچایا تو وہ بھی نہیں پہنچایا. تم نے حج کے مسائل بیان کیے ہیں لیکن اگر یہ پیغام غدیر نہیں سنایا تو حج کے مسئلے بھی کوئی پیغام کچھ نہیں پہنچایا. پوری زندگی کی محنتوں پر پانی پھر جائے اگر نبی یہ پیغام غدیر نہ سنائے. اور آخر میں پیغام آیا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اگر تم ان لوگوں سے خوف زدہ ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے. اور جب گارنٹی آ گئی حفاظت کی تو نبی نے قدم روک لی، آواز دی جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی واپس آؤ. عزیزان محترم، یہ آگے جو بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے انہیں واپس. کیا یہ جو 1 لاکھ سوا لاکھ حاجی تھے یہ پیغام سے منہ نہیں کے لیے تھا؟ نہیں. میں نے جب غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف حاجیوں کو تو بیچ میں آدمی کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے کہ نبی نے کہا واپس آ جاؤ اور اونٹ کا انتظار کر لیا جاتا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر میں جہاں تک پہنچا ہوں جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ واپس آئے، یعنی جس کے دل میں تمنا غدیر ہے اور دنیا سے جا چکی ہے وہ واپس آ جائیں. اور تمنا غدیر آنے والی نسلیں جنہوں نے عالم نور سے تمنا دل میں رکھی ہے کہ ہمیں غدیر چاہیے، تو جو رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں. ساری ارواحوں کو نور کو پکار لیا. یعنی اب کون سا دل ہے ایسا جس کے دل میں غدیر کی تمنا نہ ہو؟ عالم نور میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے درمیان یہ اعلان کیا تھا کہ دین لے کر آدم تم بھی جا رہا ہو، نوح تم بھی جاؤ گے، عیسیٰ اور موسیٰ ابراہیم سب دین لے کر جاؤ گے، مگر میرا دین کامل ہوگا غدیر کے میدان میں. نعمتیں تمام ہوں گی غدیر کے میدان میں. میں دین سے راضی ہوں گا غدیر کے میدان میں. تو اب بتاؤ کون سا نبی ایسا ہوگا جس کے دل میں تمنا غدیر پیدا نہ ہو؟ تو مجھے کہنے دیجئے، آدم کے دل کی تمنا غدیر، نوح کے دل کی تمنا غدیر، ابراہیم کے دل کی تمنا غدیر، عیسیٰ کے دل کی تمنا غدیر، موسیٰ کے دل کی تمنا غدیر، یعقوب کے دل کی تمنا غدیر، یوسف کے دل کی تمنا غدیر. مگر نہ آدم کو غدیر ملا، نہ نوح کو غدیر ملا، نہ ابراہیم کو غدیر ملا. آدم جنت چھوڑ کر غدیر کی تلاش میں نکلے تو کوہ دودھی پہ جا کے رک گئے. موسیٰ بلندی پر پہنچے تو کوہ طور پر جا کے رک گئے، مگر غدیر تو نہ مل سکا. ابراہیم نے نارے نموریدی میں کودنا گوارا کیا مگر انہیں بھی غدیر نہ مل سکا. عیسیٰ چرخے چہارم تک پہنچ گئے غدیر کی تلاش میں مگر غدیر نہیں ملا. تو ہر نبی کے دل کی تمنا تھی غدیر. تو نبی نے کہا ہر وہ شخص کو دنیا سے چلا گیا اور اس کے دل میں تمنا ہے غدیر کی تو وہ واپس آئے. یعنی نبی جانے والوں کو پکار رہے تھے، آدم آؤ غدیر میں آ گیا، نوح آؤ غدیر میں، ابراہیم تم بھی آؤ غدیر میں، عیسیٰ و موسیٰ تم بھی آؤ غدیر میں. اور جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی بلایا جا رہا ہے. کہا حسین تم بھی آؤ، حسن تم بھی آؤ. یہ تو آئی چکے، اس دن شاید حج میں نہ ہو
زین العابدین آؤ غدیر کے میدان میں، محمد باقر آؤ غدیر کے میدان میں، جعفر صادق آؤ غدیر کے میدان میں، موسیٰ کاظم آؤ غدیر کے میدان میں، علی رضا آؤ غدیر کے میدان میں، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام وقت آؤ غدیر کے میدان میں۔ اور جب تمام انبیاء، تمام ائمہ سب غدیر کے میدان میں آ گئے، تب نبی نے کہا کہ پالان شودر کو ممبر بناؤ، مجھے پیغام غدیر سنانا ہے۔ چنانچہ پالان شودر کا ممبر بنا، نبی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک طرف ملائکہ کا مجمع ہے جو درود و صلوات پڑھنے میں منہمک ہیں، ایک طرف انبیاء کا مجمع ہے جو خوشی سے جھوم رہا ہے، ایک طرف ائمہ معصومین ہیں جو نعرہ صلوات بلند کر رہے ہیں، مومنین کی ارواح بھی ہے، اور اس وقت 1 لاکھ سوا لاکھ حاجیوں کا مجمع جب سب میدان غدیر میں جمع ہو گیا تو نبی نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد میرے مولا کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا یہ علی مولا ہے۔ اور یہ پیغام غدیر جیسے ہی سنایا، تمام انبیاء اور ائمہ نے آواز مبارکباد بلند کی، اور نبی نے ممبر سے حکم دیا ایک سرخ رنگ کا خیمہ لگایا جائے ریشمی، اور اس کو میرے مولا سے کہا تم اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ علی کو اس خیمے میں بھیجا، اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا کہ جاؤ علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر انہیں مبارکباد دو۔ اب دیکھیے کتنا نبی نے اہتمام کیا پیغام غدیر سنانے کے لیے۔ نوئی ممبر پر بیٹھ کے جیسے خطبہ دیا تھا ویسے ہی یہ پیغام غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا سنا دیا ہوتا؟ نہیں، آپ نے جلتی ہوئی ریت پر 1.25 لاکھ حاجیوں کو روکا، ریت جل رہی تھی، پیروں میں چھالے پڑ گئے، اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، 1 لاکھ سوا لاکھ حاجیوں کو دکھایا علی کو، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد کہا من کنت مولا، ہر ایک کے کان میں آواز پہنچ گئی، اس کے بعد کہا کہ جاؤ اس خیمے میں جا کے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مبارکباد دو۔ دیکھیے حواس خمسہ نیکیوں کی اور برائیوں کی گواہی دیں گے میدان محشر میں، یہ ہاتھ گواہی دے گا کہاں کہاں صحیح راستے پر اٹھا تھا، کہاں غلط راستے پر، پیر گواہی دیں گے کہاں گئے تھے، زبان گواہی دے گی کیا بولے تھے، کان گواہی دیں گے کہ کیا سنا تھا، آنکھیں گواہی دیں گی کہ کیا دیکھا تھا۔ غدیر کے میدان میں نبی نے کوئی زندگی بھر اقرار نہ کرے، انکار کر دے پیغام غدیر سے، مگر نبی نے حواس خمسہ کو گواہ بنا لیا۔ جب کہا من کنت مولا تو کانوں کو گواہ بنایا، ہاتھوں پر جب علی کو اٹھا کے دکھایا تو آنکھوں کو گواہ بنایا، اور جب کہا کہ بخن بخن کیا کہ مبارکباد دو تو زبان کو گواہ بنایا، غدیر میں جلتی ہوئی ریت پر روک دیا، یہ پیروں کے چھالوں کو گواہ بنایا، اور جب ہاتھوں کو کہا ہاتھ پر رکھ کر علی کے ہاتھوں پر مبارکباد دو اور بیعت کرو تو ان ہاتھوں کو گواہ بنا لیا۔ اب کون ہے جو پیغام غدیر کا انکار کر دے؟ یہی نہیں، میرے نبی نے پیغام غدیر گھر گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ اہتمام اور بھی کیا کہ ہر حاجی کو 3 دن تک غدیر کے میدان میں روک دیا۔ یہ نہیں کہ بیعت کرو چلے جاؤ، نہیں، نبی نے کہا جب تک ایک حاجی علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے واپس نہیں جا سکتا، جب سب بیعت کر لے تب ایک ساتھ جاؤ۔ تو 3 دن تک میرے نبی نے ہر حاجی کو روک دیا۔ جب ہر قافلہ غدیر کے میدان میں رک گیا تو اپنے گھر جانے میں تاخیر ہو گئی۔ دیکھیے پیغام کربلا بھی سنیے اور پیغام غدیر بھی سنیے۔ نبی نے اہتمام کیا کہ پیغام غدیر کس طرح سے گھر گھر پہنچے، 3 دن تک روک دیا۔ اب جب 3 دن تک روکا تو ہر حاجی 3 دن تک گھر جانے میں تاخیر ہو گئی انہیں۔ تو جب حاجی وقت پر گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں نے رونا شروع کیا، ارے ہمارے حاجی کو آج آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا، پورا دن گزر گیا، ابا گئے تھے نہیں آئے، اماں گئی تھی نہیں آئے، بھائی گئے تھے نہیں آئے، بیٹا گیا تھا نہیں آیا۔ دوسرا دن آیا،
حاجی نہیں آئے تو اور زیادہ فکر ہوئی، تیسرا دن آیا مگر حاجی نہیں آئے تو اور زیادہ فکر ہوئی۔ اب پورے عالم اسلام میں جب حاجیوں کو تاخیر ہو گئی تو ہر جگہ پہ تذکرہ ہو رہا ہے، ارے میرے ابا نہیں آئے، میری اماں نہیں آئے، میرے بھائی نہیں آئے، میری بھابھی نہیں آئی، میرے بچے نہیں آئے، میرے خاندان والے نہیں آئے، میرے چچا نہیں آئے، میرے تایا نہیں آئے۔ گھر گھر میں چرچا ہوا، چول پالوں میں لوگ آگے بیٹھ گئے، مکے سے آنے والے راستوں پر نگاہیں جما کے بیٹھ گئے، اور 3 دن کے بعد جب معلوم ہوا قافلے آنا شروع ہو گئے تو پورے گاؤں نے نکل کے ان کا استقبال کیا۔ اور جب استقبال کیا آنے والے حاجیوں کا تو ایک ہی سوال تھا سب کی زبان پر، ارے تمہیں تو 3 دن پہلے آنا تھا، یہ 3 دن تاخیر کیوں ہوئی؟ ہر حاجی سے یہ سوال، تمہیں 3 دن پہلے آنا تھا، 3 دن تاخیر کیوں ہوئے؟ کتنی مصیبت۔ آج کا دور تو تھا نہیں، آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر ہم نے ٹیلی فون کر کے گھر بتا دیا کہ ہو گیا ٹکٹ، فلاں فلائٹ سے آ رہے ہیں ہم، تو رشتہ دار استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر فلائٹ کینسل ہو جائے تو 1 منٹ میں وہاں سے پیغام آ جاتا یہ فلائٹ کینسل ہو گئی، اب دوسری فلائٹ میں جب ٹکٹ ہو گیا ہوگا تو بتا دیں گے، تو ایک پل کی خبر مل جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب کوئی سفر کو نکلتا تھا تو سفر پہ جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، اور واپس جب آ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اس لیے کہ راستے میں بڑے خطرات ہوتے تھے، جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا، چوروں کا خطرہ ہوتا تھا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، تو جب کوئی وقت پر نہیں پہنچتا تھا تو اس کے گھر میں صف ماتم بچ جاتی تھی، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جب 3 دن تک حاجی نہیں آئے تو ہر ایک فکر مند تھا، بیٹا پریشان تھا باپ کے لیے، بھائی پریشان تھا بھائی کے لیے، چچا پریشان تھا بھتیجے کے لیے، سب جگہ پہ رونا پیٹنا تھا۔ لیکن جب 3 دن کی تاخیر ہی سے صحیح حاجی آ گئے تو خوشی کے مارے سب نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور جب آگے بڑھ کر استقبال کیا تو ہر ایک نے ایک سوال پوچھا، تم تو 3 دن پہلے آنے والے تھے، یہ 3 دن تاخیر کا سبب بتاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، پیغام غدیر گھر گھر پہنچ جائے، یہ نبی کی سیاست تھی۔ غدیر کے میدان میں تمام حاجیوں کو روک دیا تاکہ 3 دن ہر حاجی تاخیر سے پہنچے اپنے وطن میں، تاکہ وہاں فکریں اپنے سباب پر پہنچ جائیں، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال ہو، 3 دن تاخیر سے آنے کا سبب بتاؤ۔ تو جب ہر ایک نے سوال کرنا پوچھنا شروع کیا، 3 دن تاخیر سے آئے سبب بتاؤ، تو حاجیوں کو جواب دینا پڑا، ہم مجبوراً 3 دن کے بعد آئے ہیں۔ کہا 3 دن پہلے کیوں نہیں آئے؟ کہا نبی نے روک لیا تھا۔ کہاں روکا تھا؟ کہا غدیر کے میدان میں روکا تھا۔ کہا غدیر کے میدان میں کیوں روکا تھا؟ کہا اللہ کے حکم سے غدیر کا پیغام سنایا تھا۔ کہا غدیر کا پیغام کیا تھا؟ کہا ہاتھوں پہ اٹھا کر علی کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سنایا تھا۔ صحابات پڑھتے پر محمد والے محمد، علی کو غدیر کا دولہا بنایا گیا تھا۔ 3 دن تک علی کے ہاتھ پر بیعت کرائی گئی، اور علی کو تمام مومنین و مومنات کا مولا بنایا گیا۔ یہ گھر گھر پورے عالم اسلام میں پیغام پہنچا دیا گیا۔ اسی پیغام کو دبانے کے لیے حکومتوں نے زور لگایا بعد وفات رسول خدا کہ پیغام غدیر کو ذہن سے دور کر دیا جائے۔ اسی کا ایک حصہ تھا کہ مجبور کر دیا گیا غدیر کے مولا کو گھر کی چہار دیواری میں بیٹھنے کے لیے 1-2 دن 10-5 دن 2-4 مہینے، یہ 2-4 سال نہیں، پورے 25 سال تک پیغام غدیر لوگوں کے دماغوں سے محو ہو جائے۔ 25 سال تک علی کو خاموش زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا، اور 25 سال کے بعد ظاہری حکومت بھی ملی تو علی کا یہ بغض دل سے نہ نکلا۔ علی کے لیے جو دشمنی پیدا ہوئی تھی وہ دشمنی اور ترقی ہوئی اسے، اور مولا کو 5 سال کے بعد حکومت ملنے کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ کربلا کے ذریعے سے پیغام غدیر گھر گھر دوبارہ پہنچایا جائے۔ پیغام کربلا ہے پیغام غدیر کو زندہ کرو،
پیغام کربلا ہے، جس دین کو دنیا مٹانا چاہتی ہے اس دین کو عام کرو۔ جتنا غدیر کا پیغام عام ہوگا اتنا ہی دین عام ہوگا، جتنا پیغام کربلا پھیلایا جائے گا اتنا ہی دین کو ترقی ہوگی۔ حسین نے اسی پیغام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں جو کچھ تھا قربان کر دیا، جو کچھ تھا قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، حسین کے پاس بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تھے، کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ مسلم ابن اوسجہ تھے، پیغام غدیر اور پیغام کربلا کو زندہ کرنے کے لیے حسین نے قربان کر دیا۔ تمام یار دوست احباب کو حسین نے کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ اور جب عائشہ کی باری آئی تو امام مظلوم نے اون و محمد جیسے بھانجوں کے جنازے اٹھائے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے، مسلم کے بچوں کے جنازے اٹھائے، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ اور جب میرے عزیزوں کچھ نہ رہا حسین کے پاس تو پھر آخری منزل میں خود در خیمہ پر آ کر آواز دی، اے زینب تجھ پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تجھ پر حسین کا آخری سلام، رباب تجھ پر حسین کا آخری سلام، ام لیلہ تجھ پر حسین کا آخری سلام۔ اس مجلس میں حسین کی آخری قربانی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں آخری قربانی جناب علی اصغر کی شکل میں حسین نے پیش کر دی، اس کے بعد خود جا کے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ نہیں، جناب علی اصغر اور شہادت حسین کے بیچ میں بھی عزاداروں ایک عجیب و غریب قربانی ہے جو حسین نے پیش کی ہے۔ امام مظلوم نے سب کو آگے سلام کیا، کہا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی سلام۔ زینب نے تمام بیویوں کے درمیان سے حسین کو گزارا، بیمار کربلا کے پاس آ کر تبرکات انبیاء سپرد کیے۔ اب حسین در خیمہ پر آئے، رخصت آخر کے لیے بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ حسین سب سے رخصت ہوتے ہوئے سکینہ کو کلیجے سے لگا کے زینب کے حوالے کیا۔ اس کے بعد حسین زلجنہ پر سوار ہوئے، لیکن زلجنہ نے قدم آگے نہ بڑھائے۔ جب حسین نے زلجنہ سے کہا میرے نانا کی سواری مجھے میری قتلگاہ تک پہنچا دے، تو زلجنہ رونے لگا۔ اس نے اپنے قدموں میں اشارہ کیا۔ ارے حسین نے کیا دیکھا کہ معصوم سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی رو رہی ہے۔ ارے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ جو بھی ادھر گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگا کے پیار کیا، سمجھا کے زینب کے حوالے کیا۔ اب حسین کی سواری مقتل میں آئی، سکینہ در خیمہ پر بیٹھی بابا کے انتظار میں۔ ادھر حسین جنگ میں مصروف ہے، ادھر سکینہ بے چین ہے، ادھر حسین زخموں سے چور ہوئے، ادھر زینب کے پاس جا کے سکینہ نے کہا ارے پھوپھی ابا بابا کو گئے دیر ہو گئی، ابھی تک میرا بابا نہیں آیا۔ کبھی رباب کی گود میں گئی، ارے میرا بابا نہیں آیا۔ دوستوں در خیمہ پر آئی، ارے میرا بابا نہیں آیا۔ ادھر حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ بے چین و بے قرار ہے۔ عزاداروں اسی خیمے میں ایک ننھا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ یتیم حسن ہے، قاسم کے چھوٹے بھائی ہیں، بہت ضعیف و لاغر ہو چکے ہیں، کمزور کی بھوک و پیاس کی وجہ سے چلا نہیں جاتا ہے۔ انہوں نے جب سکینہ کو اس بے چین و بے قراری کے عالم میں دیکھا تو ایک مرتبہ اٹھ کے آہستہ آہستہ اپنی بہن سکینہ کے پاس آئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے بہن پریشان نہ ہونا، میں بھی جاتا ہوں، میں بھی اپنے تک کی خبر لے کر آتا ہوں۔ ارے دوستو یہ ننھا سا بچہ نہ ماں کو کچھ بتایا نہ بہن کسی کو بتایا، بلکہ چلتا وہ مقتل میں آ گیا۔ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو رہے تھے، ننھا سا بچہ زخمی ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ارے چچا کہاں ہو، ارے چچا کہاں ہو۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا کہ حسین زمین پر ہے، سر جھکا ہوا ہے، ایک ظالم تلوار سے حسین کا سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ ننھا سا بچہ آگے بڑھا،
کہا ارے ظالم رک جا میں آ رہا ہوں، مگر اس کی تلوار چل گئی۔ ارے ننھے سے بچے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ آگے بڑھا، پورے جسم کی طاقت کو سمیٹا، دوڑ کے آگے بڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ننھے ہاتھوں کو آگے کر دیا، ارے تلوار نیچے کو آئی، ننھے ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ حسین کی گود میں گرے، خون چہرے پر گرا، حسین نے غٹ سے آنکھیں کھولی، بچہ تیورا کے حسین کی گود میں گرا، حسین نے سمیٹا اپنی گود میں، ارے میرے لال، ابھی اصغر کو دفن کر کے حسین آیا ہے، اب آخری وقت میں تم آ گئے، ارے میرے لال تمہیں کہاں لے کے جاؤں، اب حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے، ارے میرے لال تمہاری ماں کے لیے کیا تمہارے بھائی کا غم کافی نہ تھا جو تم بھی آ گئے، ہائے ننھا سا بچہ دم توڑ رہا ہے، حسین آنسو بہا رہے ہیں، ہائے حسین کی بے کسی، واہ محمدہ والیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمیں احکام دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو پیغام کربلا عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالنے والے ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما۔ شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما۔ امام کا ظہور جل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو، 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 فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے اکبر کو، فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو، فجر شاہ کو اثر روتی ہے۔ زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے، زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے اکبر کو، فجر شاہ کو اثر 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 روتی ہے۔ ملازہ کو موزنہ باد اکبر کے، ملازہ کو موزنہ باد اکبر کے، لہجہ اکبر کو اذانوں کی سطر روتی ہے، لہجہ اکبر کو اذانوں کی سطر روتی ہے اکبر کو، فجر شاہ کو اثر 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 روتی ہے۔ کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ جوانی روئے، جس پہ حسنین کے نانا کی قبر روتی ہے، جس پہ حسنین کے نانا
की खबर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है। ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है। हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबा, हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबा, खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है, खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है। शब-ए आशूर वो सहमे हुए प्यासे बच्चे, शब-ए आशूर वो सहमे हुए प्यासे बच्चे, जब कज़ा डालती है उन पे नजर रोती है, जब कज़ा डालती है उन पे नजर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है। ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को
असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। ज़ैनो को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनो को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। लाश काज़िम पे है खामोश कड़ी बेदे हुसैन, लाश काज़िम पे है खामोश कड़ी बेदे हुसैन, मुझसे कहती नहीं हाँ वो मगर रोती है, मुझसे कहती नहीं हाँ वो मगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है। हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, हाकिम शाम ये कहता था सकीना के लिए, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, कैद तन्हाई में डालो ये अगर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है। अल्लमान 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 अल्लमान। गुस्ताखों के हजाम में, गुस्ताखों के हजाम में ज़ैनब दर में अल्लमान 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 अल्लमान। गुस्ताखों के हजाम में, गुस्ताखों के हजाम में ज़ैनब दर में अल्लमान 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 अल्लमान। क्यों बार बार लेते हो तुम नाम बलवयाम में, क्यों बार बार लेते हो तुम नाम बलवयाम में, मर जाएगी बाजार में, मर जाएगी बाजार में, हाय आज मेरी माँ। अल्लमान 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 अल्लमान। गुस्ताखों के हजाम में, गुस्ताखों के हजाम में ज़ैनब दर में अल्लमान
अल्लामान अल्लामान क्यों बार बार लेते हो तुम नाम बलवयाब में क्यों बार बार लेते हो तुम नाम बलवयाब में मर जाएगी बाजार में मर जाएगी बाजार में आए आज मेरी माँ ये सोच के सजाद का दिल खून रो पड़ा ये सोच के सजाद का दिल खून रो पड़ा तहरीर की बली है तहरीर की बली है बाजार का सामान गुस्ताखों के हजूम में गुस्ताखों के हजूम में ज़ैनब भी दरमियान अल्लामान अल्लामान गुस्ताखों के हजूम में गुस्ताखों के हजूम में ज़ैनब भी दरमियान अल्लामान 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 कैसे उठाए लाश को मजलूम चल पड़े कैसे उठाए लाश को मजलूम चल पड़े शबीर की ज़ईफ़ी अकबर सा नौजवान अल्लामान 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 गुस्ताखों के हजूम में गुस्ताखों के हजूम में ज़ैनब भी दरमियान अल्लामान 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 ये सोच कर सजाद का दिल खून रो पड़ा ये सोच कर सजाद का दिल खून रो पड़ा तहरीर की बली है तहरीर की बली है बाजार का सामान अल्लामान 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 यसरब से जो अमीर चला था अशूर को यसरब से जो अमीर
متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.